السلام علیکم، سمیش اسٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنے ناول عشق اپنی مثال آپ تھا، جس کی رائٹر ہیں سیدہ رمشا توقیر کے پارٹ 2 کی طرف۔ راستوں، عمارتوں، جگہوں سے محبت تھوڑی نہ ہوتی ہے، محبت تو وہاں سے گزرے ہوئے لمحوں سے ہوتی ہے۔ معاف کر دو مجھے مایا بیٹی، میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، میں نے تمہیں اپنے مفاد کے لیے ہمیشہ استعمال کیا، یہاں تک تمہاری خوشیاں تک قربان کر دی۔ تم نے ہمیشہ مجھے عزت دی، میرا احترام کیا، ہمیشہ تم نے مجھے اپنی ماں کی جگہ سمجھا، اور میں نے بہت برا کر دیا تمہارے ساتھ، یہ بھی سوچے بغیر کہ ایک یتیم کی فوراً عرش تک پہنچتی ہے۔ وہ صفائیاں پیش کرتی جا رہی تھی اور مایا چپ چاپ سن رہی تھی، کچھ بھی کہے بغیر۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی مایا؟ مجھے معاف کر دو گی نا؟ میں نے معاف کیا پھپھو آپ کو، اس نے ہلکے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ مایا تھی، بڑے دل کی مالک، کیسے معاف نہیں کرتی؟ وہ تو اپنے رشتوں سے محبت کرتی تھی، وہ رشتوں کا مان توڑنے والوں میں سے نہیں تھی، وہ رشتہ جوڑنے میں یقین رکھتی تھی، توڑنے میں نہیں۔ وہ کہتی تھی کہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو توڑ دینے سے بہتر ہے۔ مجھے یقین تھا بیٹی تم مجھے ضرور معاف کر دو گی، بس اب میں چاہتی ہوں کہ تم میرے میر حیدر کو بھی معاف کر دو اور پھر جلدی سے میں تمہیں اپنے بیٹے کی دلہن بنا دوں۔ وہ بنا سوچے سمجھے کہتی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کی فطرت بچھو کی طرح ہوتی ہے، ان سے جتنی بھی نیکی کر لو آخر میں ڈنگ مارتے ہی ہیں۔ ان میں سے ایک تھی پھپھو، جو اپنے مفاد کے لیے معافی طلب کرنے آئی تھی۔ وہ بہت حیرت سے چونکتی ہوئی اس پر نگاہ کرتی ہے اور کہتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا پھپھو، کیونکہ میں کبیر سکندر سے نکاح کروں گی، اور اچھا یہی ہوگا کہ آپ چلی جائیں یہاں سے۔ اس بار وہ کچھ بولے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، میں بہت امید لے کر آئی تھی۔ خیر اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں تم سے اپنے تمام رشتے توڑتی ہوں، جا رہی ہوں میں۔ اس نے سوچا شاید اس بار بھی مایا اپنا رشتہ بچانے کے لیے اسے روک لے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اب اسے لوگوں کی پہچان کرنا آ گیا ہے۔ کاش پھپھو اب ایسا نہ کرتی، پھپھو کی اس حرکت نے اسے مزید توڑ دیا تھا۔ اب وہ گھڑی آ چکی تھی جس کا انہیں بے صبری سے انتظار تھا۔ ہاں آج ان دونوں کا نکاح تھا، وہ دونوں ایک ہونے جا رہے تھے، ایک حلال اور پاک رشتے کی شروعات کرنے جا رہے تھے۔ مایا جلدی کرو، نیچے مہمان آ چکے ہیں۔ جی تائی جان میں تیار ہوں، ربی نے کر دیا ہے مجھے تیار۔ ارے واہ ماشاءاللہ، بہت حسین لگ رہی ہو تم تو بیٹا۔ اور سفید اور گولڈن کلر کے لہنگے میں ملبوس، چہرے پر ہلکا میک اپ، گالوں پر بلش، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک اور ہاتھوں میں گجرے پہنے قیامت لگ رہی تھی۔ ربی جاؤ مایا کو لے آؤ۔ جی امی۔ ربی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مایا تمہارا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں میں کہ تم نے اپنا ظرف بڑا کر کے مجھے معاف کر دیا، اللہ تمہیں کبیر کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ چلو چلو نیچے امی بلا رہی ہیں، نکاح آ گئے ہیں۔ آج میں دو بول کر اس کی پابند ہو گئی ہوں اور میں بہت خوش ہوں، آخرکار ہمیں اللہ نے ملوا ہی دیا، اور جب محبت سچی ہو تو اللہ بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمارا غم دور کیا اور ہمیں راحت کا سامان مہیا کیا۔ وہ لوگ کمرے میں داخل ہوتے ہی نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، جیسے کوئی چاند نگر کی شہزادی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ بیٹھ کے آپ کو تکتا رہوں، کہیں دور لے جاؤ جہاں صرف آپ اور میں ہوں، وہاں کسی کی نظر آپ کو چھو بھی نہ سکے۔ وہ اس کی تعریف کیے جا رہا تھا۔ شکریہ، آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں، اس نے بھی جواباً تعریف کی۔ میری بات تو الگ ہے، میں تو بچپن سے ہی خوبصورت ہوں۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اس نے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اس نے اس کا ماتھا چوما اور کہا کہ نہیں میری جان، آپ کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تمہارے لیے کچھ عرض کرتا ہوں۔ تمہاری آغوش پھولوں کا وہ بستر ہے جہاں صدیاں گزاری جا سکتی ہیں، جہاں زمانوں کی تھکن اتاری جا سکتی ہے، اور تمہاری مہروتی انگلیوں کی سرسراہٹ دماغ کے اد مردہ حلیوں کو زندہ کر دے۔ اور پھر میں تو تمہاری جان ہوں، تمہارا کبیر سکندر، تمہارا شوہر۔ واہ واہ کیا بولتے ہیں آپ! I love it، اس سے شرماتے ہوئے کہا۔ تمہیں اچھا لگا؟ ہاں بہت، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ مایا کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے۔ ہاں کہو، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا تھا نا، آپ نے مجھے معاف تو کر دیا نا؟ ہاں میں نے معاف کر دیا میری جان، اگر میں معاف نہیں کرتا تو میں آپ سے کبھی نکاح نہیں کرتا، کیونکہ نکاح کا دوسرا نام محبت ہے، اور اگر محبت نہیں کرتا تو آپ کو اپنے اوپر حلال نہیں کرتا۔ اور آپ فکر مت کیا کریں، آپ سے جب تک محبت کروں گا جب تک اللہ پاک مجھ سے یہ توفیق چھین نہیں لیتے۔ ہاں میں آج آپ کو دو باتیں بتانا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ آپ اسے مرتے دم تک یاد رکھیں گی۔ پہلی بات، مجھے آپ سے بے تحاشا محبت ہے۔ دوسری بات، ہمارے درمیان جو بھی جھگڑا ہوا آپ پہلی بات کبھی نہیں بھولیں گی۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ اسے مرتے دم تک یاد رکھوں۔ آپ بات بتائیں مایا۔ جی آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ مجھے، کیا آپ بھی مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ اس نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے کبیر، اگر محبت نہ ہوتی تو دوبارہ نکاح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور آپ کی محبت ہی ہے جو مجھے محسوس کراتی کہ ہر چیز خوبصورت اور بہترین ہے۔ اس نے نظریں چرا لی تھیں۔
جب وہ مسکراتی ہے تو پھولوں پہ شبنم چمکتی ہے، ہوائیں رقص کرتی ہیں، چشمے کا پانی گیت گانے لگتا ہے اور کائنات حرکت چھوڑ کر اسے بغور دیکھنے لگتی ہے۔ دل کے لٹ جانے کا اظہار ضروری تو نہیں، یہ تماشا سرے بازار ضروری تو نہیں۔ مجھے تھا عشق تیری روح سے اور اب بھی ہے، جسم سے کوئی سروکار یہ ضروری تو نہیں۔ میں تجھے ٹوٹ کر چاہوں تو میری فطرت ہے، تو بھی ہو میرا طلبگار یہ ضروری تو نہیں۔ اے ستمگر ذرا جھانک میری آنکھوں میں، زبان سے ہو پیار کا اظہار ضروری تو نہیں۔ وہ مایا کی پہلی صبح تھی اپنے سسرال میں، ناشتہ تیار تھا، کھانے کی میز پر بیٹھے سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ تبھی تائی جان نے کبیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کہیں گھومنے کا پلان بنایا ہے یا نہیں؟ جی تائی جان، میں نے سوچا ہے ہم پاکستان ٹور پر جائیں گے، اور یہ بھی سوچا ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ اس نے ساری فیملی کو چلنے کی دعوت دی۔ زاویار نے کہا، جی بھائی ضرور، یہ بہت اچھا سوچا ہے آپ نے۔ نہیں بیٹا، یہ تم دونوں کا ٹرپ ہے، صرف آپ جاؤ اور کوئی نہیں جائے گا، ٹکٹ میں کروا دوں گا، کسی چیز کی ٹینشن مت لینا آپ دونوں۔ جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ میری فیملی کو کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، فیملی پھر کبھی چلے گی۔ سید سکندر علی نے اپنا فیصلہ سنایا۔ جی صحیح کہا اپنے بھائی جان۔ فاطمہ بیگم نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ مایا چلو کمرے میں، تمہاری پیکنگ کروا دیتی ہوں۔ رابی نے کہا۔ کبیر کمرے میں داخل ہوتا ہے اور بھئی ہوگی پیکنگ؟ مایا اس بات میں سر ہلاتی ہے۔ چلو میں اب جاتی ہوں۔ رابی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مایا، میں آپ کو محبت کی انتہا بتا نہیں سکتا ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ آج ہم ایک ہو گئے ہیں۔ تم جانتی ہو مایا میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وہ صرف اس کی خواہش نہیں تھی، یہ وہ خواب تھا جو اپنی شریک حیات کے ساتھ پورا کرنا چاہتا تھا۔ نہیں مجھے تو نہیں معلوم، آپ ہی بتا دیں۔ میں اللہ سے دعا کروں گی کہ آپ کی خواہش جلدی پورا کر دیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ اپنی شریک حیات کے ساتھ رب کعبہ کا طواف کروں۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آمین۔ مایا کو خود بھی یہی خواہش تھی اور وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ پاک ہمیں ایسے بھی نوازتا ہے کہ کہے بغیر ہر خواہش پوری کر دے، بے شک اللہ بہت مہربان ہے۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی سید مینشن کے باہر کھڑی تھی۔ اب وہ لوگ نکلنے ہی والے تھے۔ کبیر پورچ میں مایا کا انتظار کر رہا تھا، باقی فیملی بھی وہیں تھی۔ رابی کہتی ہے میں بلا دیتی ہوں مایا کو۔ وہ سیڑھیوں سے اوپر جاتی ہے، مایا سے ملتی ہے۔ مایا اپنا اور کبیر کا بہت خیال رکھنا، چلو سب نیچے بلا رہے ہیں۔ تبھی مایا پورچ میں چلی جاتی ہے، وہاں سب سے ملتی ہے۔ وہ فاطمہ بیگم کے لیے ملک شیک بنا رہی تھی، جسے لیے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ اس کے دماغ میں کبیر کا خیال آیا جسے اس نے جھٹکنے کی کوشش کی۔ رابی سیڑھیوں پر کھڑی زاروں کے تار رو رہی تھی۔ ہوتی ہے کہ محبت اس قدر رلاتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک دکھی مسکراہٹ تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ بس اب مجھے کسی سے حسد نہیں کرنا، کیا پتہ میری زندگی میں بھی خوشیاں جلدی دستک دے دیں۔ یہ وہ سمجھ چکی تھی کہ سید کبیر سکندر کی خوشی صرف اور صرف مایا کبیر سکندر کے ساتھ ہی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی فراق کے گھیر میں الجھ کر گر گئی، اس کے ہاتھ میں ٹرے زبین بوس ہو کے اور نیچے جا گری۔ آخری چیز جو اس نے سنی تھی وہ کبیر کی گاڑی کے ٹائر کی رگڑ تھی۔ اس کے بعد بس خاموشی چھا گئی، جیسے سماعتوں پر سکون چھا گیا۔ دسمبر کی بھیگی شاموں میں، کالی لمبی راتوں میں تیری یاد ہمراہ ہو تو شامیں یوں ہی گزر جائیں، راتیں مختصر ہو جائیں، ہم تیری یادوں میں کھو جائیں، تو یہ دسمبر تو کیا کہیں دسمبر گزر جائیں۔ دسمبر کی سرد رات، برف کی سل، کشمیری کی وادیاں، کیا حسین اور دلکش مناظر ہے نا کبیر۔ آپ جانتی ہیں ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ حسین کیا ہے؟ اس گفتگو کا پہلا لفظ آپ۔ کشمیر ایسی جگہ ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ کشمیر کی خوبصورتی کا پوری دنیا سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کشمیر کو ہمیشہ سے محض ایک جگہ سے زیادہ مانا گیا ہے۔ وہاں کی مٹی میں ایک تجربہ ہے، ایک ذہنی سکون ہے، یا شاید ایک مثالی معیار ہے۔ آج ان کے ٹرپ کا آخری دن تھا۔ بس وہ لوگ کشمیر گھوم کر اسلام آباد جا رہے تھے، وہاں کچھ دیر کا اسٹے تھا، پھر اگلی صبح وہ لوگ کراچی کے لیے روانہ ہو جاتے۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ صبح کا بہت حسین منظر تھا، برف باری کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ کمرے میں ٹھنڈ کا بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مہروں کمبل میں سوئی مایا بہت ہی زیادہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کبیر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا صبح ہو چکی ہے۔ مایا جلدی اٹھو، اس نے مایا کو اٹھایا۔ وہ لوگ وہاں سے کراچی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہی گھر ہوتا ہے۔ عابد گاڑی لے کر آتا ہے، وہ دونوں گھر کے طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ سید مینشن کچھ منٹ کی دوری پر تھا۔ مایا جانتی ہیں ابھی سب سے زیادہ خوشی کس کو ہونے والی ہے؟ زاویار اور رابی کو۔ یہ دونوں جاتے ہی سب سے پہلے میرے بیگ خالی کرتے ہیں۔ میں کام کے سلسلے میں جب بھی اسلام آباد جاتا ہوں تو ان لوگوں کی فرمائش کی لمبی لسٹ میرے دماغ میں فکس ہوتی ہے، اور جہاں میں غلطی سے بھی کچھ بھول جاؤں تو بس دونوں کا ناراض ہونا پکا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ ہاں بچپن بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور جہاں کوئی نخرے اٹھانے والا بھی ہو تو ناراض ہونے میں مزہ بھی آتا ہے۔ میرے نخرے اٹھانے والا تو کوئی نہیں تھا جو میں کسی سے ناراض ہوتی۔ وہ اداسی سے کہہ رہی تھی، ارے اداس نہ ہو میری جان، میں ہوں نا آپ کے نخرے اٹھانے کے لیے۔ ہلکی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ بکھری ہوئی تھی۔ چلو بھائی گھر آ گیا، باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا۔ سکندر علی نے کبیر کو یہ خبر دینے سے منع کر دیا تھا، تبھی اب تک کبیر کو کچھ خبر نہیں تھی کہ رابی اب ان کے بیچ نہیں رہی۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہاں بہت خاموشی چھائی ہوتی ہے۔
آج اتوار ہے، شاید تبھی سب اپنے کمرے سے نیچے نہیں آئیں، لیکن رابی تو اٹھ جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں آج نہیں اٹھی۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ کمرے میں چل کے فریش ہو جاتے ہیں، پھر آرام سے نیچے آئیں گے، وہ مایا سے کہہ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ کمرے میں چلی جاتی ہے۔ کبیر اس کا نام پکارا گیا تھا۔ جی بابا، دیکھو میں تمہیں آج کچھ بتانے جا رہا ہوں، حوصلہ رکھ کے سننا۔ رابی اب ہمارے درمیان نہیں رہی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کب اور کیسے ہوا؟ بتائیں بابا۔ وہ حیرانی کے عالم میں تھا۔ فون پر بات کرتا زاویار گھر میں داخل ہوتا ہے، تبھی اس کی نظر فون میں لت پت پڑی رابی پر پڑتی ہے، اور رابی کی ایسی حالت دیکھ کر فاطمہ بیگم کو آواز لگاتا ہے، جو اپنی دعاؤں کے سائے میں مایا اور کبیر کو رخصت کر رہی ہوتی ہیں۔ رابی اٹھو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ امی دیکھیں رابی کو کیا ہو گیا؟ ارے میری جان، میری بیٹی، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی کہ اب رابی ان کے بیچ نہیں رہی تھی۔ دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ زاویار کو کون یہ سمجھاتا کہ اس کی بہن اب اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، وہ اس کو ہمیشہ کے لیے تنہا کر گئی ہے۔ فاطمہ بیگم زور زور سے رونے لگیں، ان کی آوازوں سے سکندر علی بھی بھاگے چلے آئے۔ رابی کی لاش دیکھ کر ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ایک لڑکی جس نے ابھی جینا شروع بھی نہیں کیا تھا، جس نے ابھی باہر کی دنیا بھی ٹھیک سے نہیں دیکھی تھی، وہ محبت کے نام پر اپنی زندگی گوا بیٹھی تھی۔ بدقسمت تھی وہ، جسے نہ اپنی محبت ملی اور نہ اپنی زندگی، لیکن وہ زندہ رہ کر کرتی بھی کیا؟ بہت مشکل تھا اس کے لیے روز اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا۔ سید سکندر علی فاطمہ بیگم کو دلاسا دیتے رہے۔ کیسے صبر کرتی ہوں، انہوں نے اپنی جوان بیٹی کھو دی تھی، انہیں خبر بھی نہیں تھی کہ بیٹی کے ساتھ ہوا کیا ہے، نہ انہوں نے سوچنے کی زحمت کی تھی۔ نہ جانے آج کل کے ماں باپ کیا سوچتے ہیں، کیا پیدا کر دیا ہے، بس ان کی ذمہ داری ختم ہوگی۔ اب بچہ سیاہ کرے یا سفید ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور خواہش رکھتے ہیں کہ بچے نیک اور فرما بردار ہوں۔ آج اگر ماں باپ اپنے بچوں کی صرف تربیت اچھی کر لیں تو اس دنیا میں کوئی رابی پیدا نہ ہو۔ حیض سے جنازہ اٹھانے کا وقت آ چکا تھا، سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ زاویار سخت کی حالت میں تھا، بھائی کو تو بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، اور پھر بھی میں رابی کو بچا نہیں سکا۔ وہ دل میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا، کندھا دینے لگا۔ تب بھی دماغ میں یہی خیال تھا، میں اپنے بھائی ہونے کا حق ادا نہیں کر سکا۔ ان سب کی زندگیاں اب اجڑ چکی تھیں، گھر میں صرف خاموشی تھی۔ یقین کریں کسی کو فرق نہیں پڑتا کسی کے چلے جانے سے، بس صرف ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ بابا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس وقت؟ اگر آپ مجھے اطلاع دیتے تو میں واپس لوٹ آتا۔ اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ یا اللہ میری بہن کی مغفرت فرما، آمین۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن تم پہلے ہی ڈسٹرب تھے اور یہاں بہت ٹینشن تھی، یہاں سب کو سنبھالنا بھی تھا۔ زاویار اب تک صدمے سے باہر نہیں نکلا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بھی مزید پریشان ہو جاؤ۔ پھر بھی بابا، آپ کو بتانا چاہیے تھا، میں آخری بار اپنی بہن کو دیکھ بھی نہیں سکا، کتنا بد نصیب ہوں میں۔ وہ روتے روتے کہتا جا رہا تھا۔ تائی جان کی طبیعت کیسی ہے؟ جا کر مل لو اپنی تائی جان سے، ابھی کافی بہتر طبیعت ہے ان کی، سکندر علی نے بتایا۔ السلام علیکم تائی جان، کیسی ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ہاں بیٹا، طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بس تمہاری دعائیں ہیں۔ بس تم مجھے چھوڑ کر اب کہیں نہیں جانا، اب تم اور زاویار ہی ہو، اور میں تم دونوں کو نہیں کھونا چاہتی ہوں۔ جی تائی جان، بس آپ اپنا خیال رکھیں، میرے پاس بھی آپ ہی ہیں صرف، اب امی تو نہیں۔ بیٹا کبیر، تم جب اپنا مانتے ہو تو بس کچھ فضول مت سوچو، امی نہیں ہیں تو میں تو ہوں نا، تمہیں اور زاویار کو دیکھ کر ہی اب میں زندگی گزاروں گی۔ وہ کبیر کو دلاسا دے رہی تھی۔ جی میری پیاری تائی جان ٹھیک ہے۔ وہ کیسے کبیر پر یہ آشنا کرتی کہ وہ پل پل مر رہی تھیں۔ جوان بیٹی کھونے کا غم چھوٹا تو نہیں تھا، کبیر کی بھی تو یہی اپنی تھی، اسے بھی تو دلاسا نہیں دینا تھا۔ زاویار کہاں ہو بھائی؟ میرا بیگ خالی نہیں کرنا کیا؟ اس بار تو بھائی مزے کی چیزیں لائی ہیں بھابھی تمہارے لیے۔ جی کبیر بھائی، مجھے نہیں دیکھنا کچھ، میرا دل نہیں ہے۔ کیا ہو گیا ہے زاویار؟ اگر تم بھی ایسے کرو گے تو تائی جان کو کون سنبھالے گا؟ ابھی میں ان کو چپ کروا کے آیا ہوں۔ بھائی کیسے ٹھیک ہوں؟ بہت یاد آتی ہے مجھے رابی۔ بھائی رابی کو واپس لے آئے نا، وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کبیر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ اسے دلاسا دے رہا تھا کہ تب مایا آ جاتی ہے۔ کیوں رو رہے ہیں آپ لوگ؟ مایا کے سوال پر کبیر چونک جاتا ہے۔ کیا جواب دے اسے؟ اتنے میں زاویار اپنی روتی آواز کے ساتھ کہتا ہے کہ رابی نہیں رہی بھابھی۔ یہ سن کر مایا کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے، وہ وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ زاویار، ڈاکٹر مسکان کو کال کرو، جلدی بلاؤ۔ یہ ان کی فیملی ڈاکٹر تھیں۔ جی بھائی میں نے کال کر دی ہے، بس وہ آتی ہوں گی، آپ پریشان نہ ہوں، بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا۔ زاویار اسے تسلی دیتا ہے۔ امی اب کیا کیا جائے؟ ایسا کیا کریں جو پراپرٹی ہمارے ہاتھ لگ جائے؟ کیا امی آپ مایا سے اس کے حصے کی جائیداد مانگ نہیں سکتی؟ وہ تو آپ سے بڑا پیار کرتی ہے۔ ہاں وہ تو پاگل ہے، جو میں کہوں گی مایا اپنا حصہ مجھے دے دو بیٹا، تو وہ خوشی خوشی بولے گی یہ لیں پھپھو، سب آپ کا ہی تو ہے، آپ ہی کا تو حصہ ہے۔ اب وہ پہلے والی بیوقوف مایا نہیں رہی، بہت چلاک ہو گئی ہے، کم عقل لڑکے۔ ماں نے امیر حیدر کو سنایا۔ پھر ایسا کرتے ہیں کہ مایا سے معافی مانگتے ہیں، اس کے بعد اس کو اللہ کا واسطہ دے کر سب مانگ لیں گے۔ اور یہ لڑکے دماغ کیوں جلا رہا ہے اتنا؟ جب تیرے پاس دماغ نہیں ہے تو آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے مہنگائی آسمان چھو رہی ہے، کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنا حصہ کسی کو دے دے۔ وہ اس بدعقل کو سمجھانا چاہ رہی تھیں۔
رات کا آخری پہر تھا، چاندنی مسکرا رہی تھی، بہت ہی دل فریب منظر تھا۔ اسی دل فریب رات میں ایک بری خبر رابعہ بیگم کے گھر پر دستک دیتی ہے۔ آنٹی میر حیدر کو ہسپتال لے کر جا رہی ہیں۔ کیوں، کیا ہوا ہے میری میر حیدر کو؟ وہ حیران پریشان پوچھ رہی تھیں۔ کچھ لوگ تھے جو پیسوں کا مطالبہ کر رہے تھے، پیسے نہیں دیے تبھی انہوں نے اسے گولی مار دی۔ آپ جلدی ہسپتال چلیں۔ رابعہ بیگم روتے روتے ہسپتال میں داخل ہوتی ہیں۔ کچھ ہی لمحوں میں خبر آتی ہے کہ میر حیدر اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اس حادثے کے بعد رابعہ کے بیگم پوری طرح ٹوٹ جاتی ہیں۔ گھر کا واحد مرد ہی تھا، وہ بھی چل بسا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مایا کی پراپرٹی کی فائل اسے دے دیں گی اور تمام سچ اسے بتا دیں گی۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، کنگریچولیشنز، آپ فادر بننے والے ہیں مسٹر کبیر سکندر، یعنی ہم لوگ دادا دادی بننے والے ہیں۔ آج 1 مہینے بعد ان سب کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ آج ان کی صحن میں بہار آئی تھی اور میں چاچو زویار کا خوشی سے ٹھکانا نہیں تھا۔ آج وہ بھی خوش تھا۔ مایا، آج آپ نے مجھے اس دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ تھینک یو سو مچ، آئی لو یو مایا۔ ارے مجھے اندازہ ہے کہ آپ سب بہت خوش ہیں، پر اس وقت یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں جو اولاد عطا کرے وہ نیک اور صالح ہو، اور اللہ ہمیں اس کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وہ مسکراتا رہا۔ کبیر سکندر کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اس قدر خوشی تو اسے شاید اپنی زندگی میں کبھی ہوئی ہو۔ وہ یہ خبر سن کر جھوم اٹھا تھا۔ آپ رو رہی ہیں مایا؟ یہ تو اتنی خوشی کی خبر ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آج مجھے شدت سے امی ابو کی یاد آ رہی ہے، اور اب تو پھپھو بھی نہیں ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ آپ دعا کریں کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یاد تو آتی ہے، ظاہر ہے ماں باپ ہیں، ان کی یاد تو ہر سکھ دکھ میں آئے گی، پر ایسے رو کے کیا فائدہ؟ پھپھو تو زندہ ہے نا۔ میں نے ہر کوشش کی ہے ان سے میرا رشتہ کبھی ختم نہ ہو، شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ اچھا، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ پھپھو سے آپ کی بات چیت دوبارہ سے ہی ہو جائے؟ بس یہی نا۔ اچھا ایک بات بتائیں جی، اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ کے ابو اپنی پراپرٹی کا حساب کے نام کر گئے تھے، تو آپ اس حصے کا کیا کرتی؟ کبیر نے آزمانے والے انداز میں مایا سے پوچھا۔ سچ کہوں تو اگر ایسا ہوتا تو وہ حصہ پھپھو کو دے دیتی، کیونکہ وہ بھی کوئی بہت امیر نہیں ہے اور میری وجہ سے ان کا کچھ فائدہ ہو سکتا تھا، تو میں ضرور یہی کرتی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر جواب دیا۔ تو بس آپ سمجھیں آپ کے پھپھو سے آپ کی بات چیت ہو جائے گی، کیونکہ ہم آپ کے ابو کا دیا ہوا حصہ انہیں دے دیں گے۔ لیکن مایا، آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کو پھپھو پر اب کبھی بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ مومن ایک سراغ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس بات کا خیال رکھوں گی۔ مایا میری بچی، تم دوبارہ میرے دروازے پہ آئی ہو آج، اور یقین کرو اب مجھے کوئی لالچ نہیں ہے تم سے۔ میر حیدر کی موت کے بعد میں بہت ٹوٹ گئی ہوں اور مجھے تمام تر غلطیوں کا پچھتاوا ہے۔ میں نے غلط کیا تھا تم سے تمہارے ابو یعنی میرے بھائی کی پراپرٹی کے بارے میں چھپا کر، لیکن بس بہت ہوا۔ میں تمہاری امانت، تمہاری پراپرٹی کی فائل دینا چاہتی ہوں۔ مجھے زندگی میں سکون چاہیے جو اپنوں کے بغیر ممکن نہیں، اور جب کہ اب میں نانی بننے والی ہوں۔ وہ اس بار سچ میں سدھر چکی تھی۔ لیکن پھپھو، میں نے اور کبیر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنا حصہ آپ کو دے رہی ہوں، مایا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یوں ان لوگوں کے تعلقات آپس میں اچھے ہو گئے۔ وہ مایا تھی جو کسی اور کے لیے اتنا اچھا سوچ لیتی تھی، ورنہ دور جدید میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں سوچتا۔ ہاں، جب کبھی بھی تمہیں محسوس ہو کہ تمہیں لوگوں نے اکیلا کر دیا ہے، تمہاری جانب سے خیر خواہی کے بعد بھی تمہیں ان کی طرف اذیت پہنچے، تو ان کو ضرورت ہو تو تم پہنچ جاؤ، لیکن جب تمہیں ضرورت ہو تو کوئی نہ آئے تو بس گھبرانا مت۔ کچھ لوگ پیدا ہی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ وہ گرنے والوں کو تھامیں، وسیلہ بن جائیں، ان کا وجود دنیا کے لیے رحمت بن جائے۔ باسم میری جان، مت روئیں نا، میرے بیٹے میری زندگی مت روئیں۔ مایا باسم کو چپ کرا رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ ایک بچے کی ماں باپ کس طرح پالتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری فیملی کمپلیٹ ہو گئی ہے مایا۔ اللہ ہمارے باسم کو صحت و تندرستی دے اور نیک بنائے، اللہ ہمیں بری نظر سے بچائے۔ وہ مایا کو اپنے احساسات بتا رہا تھا۔ اب ان کی زندگی سے اندھیرا چھٹ چکا تھا۔ باسم ان کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، جس کے آنے کے بعد ان کے گھر کے تمام لوگوں کی زندگیوں میں ایک سویرا ہو گیا تھا۔ وہ واقعی اللہ کی رحمت تھا۔ ان کی کل کائنات ان کا پیارا باسم،